بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے میں ایک عمل بیان کروں گا۔ اگر اس عمل کو ہم کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں 1,00,000 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے اور 10 قرآن کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے اس مختصر عمل کی وجہ سے۔ اگر ہم اس مختصر عمل کو کر لیں تو یاد رکھنا کہ ایک حج کرنا کتنا مشکل سے ہوتا ہے، کتنا خرچہ اس پہ کیا جاتا ہے، سفر ہوتا ہے، پھر حج پہ جانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ کئی دن تک انتظار کرنا ہوتا ہے، سارے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ایک حج ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، لیکن اگر آپ یہ مختصر عمل کر لے تو آپ کو 1,00,000 حج کا ثواب مل جائے گا، اور اس طرح 10 قرآن کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اس مختصر عمل کی وجہ سے۔ مختصر عمل ہے، تقریباً آپ سے صرف 30 یا 20 سیکنڈ لگیں گے اس کی وجہ سے۔ وہ ہے ایک آیت، اگر اس آیت کی آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا، 10 قرآن کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اس عمل کی وجہ سے۔ تو آپ اس عمل کو آپ دھیان سے سمجھے۔ وہ ہے ایک آیت ہے، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ہو، صرف ایک دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا۔ وہ آیت کیا ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیت ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت 1,00,000 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے اور 10 قرآن کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ بات بہت مشہور ہے کہ 1,00,000 حج کا ثواب اس آیت کی وجہ سے ملے گا۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، باطل حدیث ہے، کوئی یہ نبی علیہ السلام سے روایت منقول نہیں ہے۔ یہ جس نے بھی بیان کیا ہے غلط بیان کیا ہے، جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹی بات باندھ لی تو جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ تو یہ دیکھو، ایک آیت کی وجہ سے 1,00,000 حج کا ثواب کا ملنا یہ تو بالکل غلط ہے، اور 10 قرآن کا ثواب کا ملنا یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، جس نے بھی یہ روایت بیان کی ہے یہ غلط بیان کیا ہے۔ کوئی بھی اس کی آیت کی وجہ سے حج کا ثواب نہیں ملتا، نبی علیہ السلام سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ بات نقل کی ہے غلط بیان کی ہے۔ اسی لیے ایسے حدیثوں کو لوگوں میں تشہیر کرنا، لوگوں میں رائج کرنا اور لوگوں میں ان احادیث کو شیئر کرنا یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک ہی بات غلط باندھ لی اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو دیکھو، یہ بہت سخت وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب بھی آپ نے کوئی بات بیان کرنی ہے، حدیث بیان کرنی ہے، تو سب سے پہلے ریفرنس کی طرف دیکھو، حوالہ دیکھو، مستند کتاب سے آپ بیان کر لو، جو نبی علیہ السلام کے حدیث ہو تب آپ بیان کر لو۔ ویسے اگر آپ سنی سنائی بات کو آپ بیان کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر لے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہر ایک بات کو نقل کرنا، بیان کرنا، لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا یہ بہت غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ تحقیق کر لیں، اس کے بعد آپ اسے بیان کر لیں، تو اس پر آپ کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ بغیر تحقیق کے اس کو باقی بیان کریں گے اور وہ حدیث نہ ہو تو اس وعید کے زمرے میں آپ آئیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جھوٹی حدیث سمجھ میں آ چکا ہوگا، یہ غلط حدیث ہے، جس نے بھی بیان کیا ہے غلط بیان کیا ہے، لہٰذا اس کو آگے شیئر نہ کر لے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کر لے، اس سے آپ اجتناب کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔